سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سیرت الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام ان کا ذکر خیر کرنے، سننے اور سمجھنے اور ان کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور آپ ہر روز ایک نبی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سنتے ہیں۔ آج جس نبی، جس پیغمبر کے بارے میں سنیں گے، حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ السلام، آپ کا تذکرہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر وہ موجود ہے، اور آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بعثت کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے ہدایت کا فریضہ وہ سر انجام دیا۔ سبحان اللہ، حکم الہی سے طالوت کو بنی اسرائیل کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا، اور بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والے جو دوسرے جالوت بادشاہ تھا اس کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے اندر اعتقادی اور عملی خرابی ہوئی اور انہوں نے اللہ کے عہد کو، اللہ کے ارشادات کو، احکامات کو فراموش کر دیا اور پس پش ڈال دیا اور اپنے برے افعال کے اندر اتنے انتہا کو پہنچ گئے، تو پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک ظالم بادشاہ جالوت جو ان پر مقرر ہوا، اور اس نے اتنے ان کے اوپر ظلم اٹھائے کہ لوگ یہاں سے دوسری طرف ہجرت کر کے جانے پر مجبور ہو گئے، اپنے آباء و اجداد کے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر وہ کہیں اور نکل پڑے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی قوم اعتقادی اور عملی اس طرح کی خرابیوں میں پڑ جاتی ہے تو پھر ان کو دنیا کے اندر ایک عذاب اور سزا کی صورت یہ ہوتی کہ ظالم بادشاہ ان کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، اور وہ ظالم بادشاہ پھر ان کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام، آپ نے جو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اللہ کے حکم سے، اور پھر اس نے اس ظالم بادشاہ کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام، آپ کے زمانے میں اور تو کوئی نبی اس وقت موجود نہیں تھے، اور خاندان نبوت میں سے صرف ایک ہی خاتون حاملہ تھی، امید سے تھیں، اور ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا، اور وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس کے ایک عالم دین ان کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ عالم صاحب آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھاتے اور وہ علم دیتے، اور پھر آپ کے ساتھ بڑا ایک شفقت کا ان کا انداز کہ آپ کو بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، اتنے بڑے ہو گئے، تو آپ کو آواز آئی، اور آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے آئی، یا شمویل۔ تو یہ آواز آئی تو آپ علیہ السلام آپ اٹھے اور آپ وہ بزرگ عالم دین کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے، بلایا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں بلایا۔ تو پھر آپ اپنی جگہ پر، اچھا جیسے ہی آپ پھر آئیں واپسی لیٹے ہیں تو دوبارہ پھر آواز آئی، یا شمویل۔ آپ پھر گئے تو آپ نے پھر کہا میں نے آواز سنی ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو نہیں پکارا، اب اگر آواز آئے تو سو جاؤ، تم مت آنا۔ اب تیسری بار پھر حضرت جبریل ہی ان کے پاس ظاہر ہو گئے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آپ کو بلایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور رب تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور پھر وہ آپ کو ساری بشارتیں سنائی گئیں، اور آپ کو نبوت کا فریضہ بھی دیا گیا، اور پھر کہا کہ آپ قوم کو جائیں اور ان کو تبلیغ کریں، ان کو واعظ کریں، ان کو نصیحت کریں۔ قوم بھی بڑی عجیب نکلی کہ انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی تم نبی کیسے بن گئے؟ اور اگر نبی آپ نبی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم ایک آپ سے مطالبہ کرتے ہیں
وہ مطالبہ کیا تھا؟ قرآن نے اسے بیان کیا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے جواب دیا، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم جہاد نہ کرو، پھر تم جہاد سے بھاگو؟ تو قوم نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا۔ یعنی انہوں نے کہا تو ہمیں تو ہمارے علاقوں سے نکال دیا گیا، ہماری اولادوں کو مار دیا گیا، ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا گیا، ہم کیوں نہیں جہاد لڑیں؟ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے پھر بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کیا، دعا کو قبول فرمایا اور ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا، لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ نبی علیہ السلام نے پہلے ظاہر کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد، جسے کہیں کہ اہل بدر کے برابر، صرف 313 افراد جہاد کے لیے تیار رہے اور بقیہ سب نے منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو بادشاہ جس کو مقرر کیا گیا تھا، اول تو بنی اسرائیل نے درخواست دی تھی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، پھر بادشاہ وہ کیسے مقرر ہوا؟ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا تھا اور کہا گیا کہ اس بادشاہ کا قد اتنا عصا جتنا ہوگا، تو آپ نے اسی سے پیمائش کی تو آپ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اب بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ بادشاہ تو وہ یہ اس میں سے کیسے ہو گیا؟ کہا کہ جو سلطنت ہے وہ اس خاندان سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، نبوت ہے تو وہ اس خاندان سے چلتی ہوئی آ رہی، اور یہ شخص جس کو آپ نے کیا ہے یہ تو اس کے پاس مال نہیں ہے، بیسک چیز مال ہی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو کیسے مقرر کر دیا گیا؟ اور کہنے لگے کہ ہم ہی حقدار ہیں، اور یہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی جو کی کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوا بادشاہ، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا اور نبی نے ان مقرر کیا، اب وہ نافرمانی کرنے لگے اور پہلے ہی انہوں نے کیا اثرائی، کہا کہ یہ کیسے بادشاہ بنے؟ بادشاہ کے تو حق ہم رکھتے ہیں، مال بھی ہمارے پاس ہے، خاندان بھی ہمارے وہ ہیں، تو پھر ہمیں ملنی چاہیے یہ بادشاہ۔ آپ علیہ السلام نے ان کو وجوہات بیان کی کہ ان چیزوں کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کس خاندان سے اور کیسا مال ہے اس کے پاس، علم سے تعلق ہے اور قوت سے۔ تو طالوت جو ہے وہ علمی طور پر بھی مضبوط ہے اور قوت کے اعتبار سے بھی توانا ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جا رہی، یہ بادشاہ کا حقدار ہے بادشاہت کا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی گئی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اب ناظرین کرام، یہاں چند مسائل وہ معلوم ہوئے کہ حکم الہی کے مقابلے میں اپنے اندازے اور تخمینے قائم کرنا یہ جائز نہیں۔ ایک طرف حکم ہوا اور یہ اللہ کی مشیت حکمت، سبحان اللہ، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ،
قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب احمق بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور رب تعالیٰ جس طرف چاہے اللہ نے حکم دے دیا، لیکن انہوں نے اس میں یہ نکالا اور وہ طرح طرح کی احمق باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ کے حکم کے آگے تخمینے، اندازے، قیاس رائیاں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے من نوعان حکم سمجھ میں آئے، عقل میں آئے، نہ آئے۔ اگر عقل میں آ جائے تو سونے پہ سہاگا، پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی عقل میں آ گیا تو آپ نے سمجھ لیا، لیکن اگر عقل میں نہ بھی آئے ہمیں پھر بھی سمجھنا ہے، ہمیں پھر بھی اس کو اسی طرح ماننا ہے، من نوعان ماننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر استحقاق کے نسل در نسل بادشاہت، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے۔ ہر آدمی کو صلاحیت کے مطابق ہی وہ منصب، وہ عہدہ وہ دیا جائے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے جو قد کے طول ہونے کے اعتبار سے تو وہ نام بادشاہ کا طالوت ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا نا، تو وہ اس کے علم اور اس کی جسمانی توانائی اور طاقت کی بنا پر، اور بادشاہ کے لیے یہ دونوں چیزیں معاون ہوتی، خود بھی طاقت والا ہو اور علمی طور پر بھی ہو تاکہ اچھے فیصلے بھی کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر علم کا مقام مرتبہ یہ بھی سبحان اللہ، عالم ہونا، علم ہونا، یہ علم ایسا زیور ہے کہ ایک طرف مالدار ہو، کتنا ہی بڑا مالدار، دولت والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن دوسری طرف علم ہے تو اللہ کے نزدیک وہ علم والا زیادہ ہوگا، دین کے لیے بھی مفید علم والا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ علم والا ہوگا جسے اللہ نے وہ علم کی دولت عطا فرمائی۔ تو عالم کے لیے سبحان اللہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے اسے تولا جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر میں لوگ لکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ باقاعدہ سیاہی سے، آج بھی کہیں ہاتھ سے تو لکھنے کا سلسلہ ہے لیکن زیادہ تر آج کمپیوٹر میں، لیکن اس وقت انک کا استعمال، تو کہا کہ یہ انک ہی قیامت کے دن یہ غالب آ جائے گی، شہداء کے خون پر یہ غالب آ جائے گی۔ اب یہاں پر طالوت کے حوالے سے اب مزید ہوا کہ بادشاہ سے نشانیاں مانگی گئیں، اور بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کی جب نشانی مانگی تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ناظرین کرام، جب یہ نشانی مانگی گئی اور طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی اللہ کے نبی نے بیان کر دی کہ وہ تابوت سکینہ آ جائے گا۔ یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اور اس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک تصاویر، ان کے مکانات کی تصاویریں یہ تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں قیام میں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کرام علیہ مردوان موجود گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصاویر کو دیکھا، یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور آپ اس میں توریت بھی رکھا کرتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نعلین شریفین، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے، اور اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کی تسکین رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا، جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو تابوت سامنے رکھ کے دعائیں کرتے اور کامیاب ہو جاتے، اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ اس کی برکت سے انہیں فتح عطا فرماتا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی، ان کی بد عملی بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو
مسلط کیا وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے، اور اس کو معاذ اللہ انہوں نے اس کا پھر کوئی ادب نہ کیا اور اس کو بے حرمتی کے ساتھ اس تابوت کو رکھا، اور پھر اس گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے یہ قوم عمالقہ بھی طرح طرح کے مرضوں کے اندر اور مصائب کے اندر یہ مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تابوت کی توہین اور بے ادبی کی باعث ہمارے ساتھ یہ بربادی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ انہیں تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر وہ بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے وہ آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی انہی میں موجود تھے۔ ناظرین اکرام، یہاں تو طالوت کے پاس نشانی بھی آ گئی اور سب نے مان بھی لیا۔ اب آیا کیا نشانی؟ تابوت سکینہ۔ اب دیکھیں اس میں اللہ کے پیاروں کی ان کے نقشے، ان کے گھروں کے نقشے جیسا اللہ نے چاہا، سبحان اللہ۔ آج کا وہ دور تو نہیں ہے کیمرے کا اس انداز سے اور وہ دیگر وہ چیزیں بھی نہیں، جیسا اس وقت تھا اور جیسا اللہ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سب کے نقشے دکھائے، سبحان اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی استعمال کی چیزیں، عصا مبارکہ، کرتا مبارکہ، امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ کیا ہے؟ ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں۔ تو پتہ چلا کہ جن چیزوں سے نسبتیں اللہ کے پیاروں کو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے دعائیں قبول کرتا ہے، تبھی تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کے وہ دعائیں کرتے اور اس سے فتح مل جاتی، انہیں کامیابیاں مل جاتی۔ اور دوسری بات کہ تبرکات سے فائدہ اٹھانا، یہ ہمیشہ سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ برکت اور فیض حاصل کرنا یہ ہمیشہ سے چلتا ہوا رہا ہے، جب تابوت سکینہ میں یہ چیز موجود ہے۔ اچھا پھر دیکھیے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو جب پتہ چل گیا اور آپ کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ یوسف ہیں اور آپ کو کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے والد حیات ہیں، سبحان اللہ، تو والد صاحب کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی، تو آپ نے کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ اور اس قمیض کو والد کے چہرے پر ڈالنا، فرتد بصیرا، اور ایسا ہی ہوا۔ اچھا یہ دیکھیے وہ قمیص مبارکہ، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے روانہ کیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض پہنائی، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیض حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے والد گرامی ان کے ذریعے آئی، حضرت اسحاق سے یہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے پہن کر جبریل امین نے پہنایا تھا جب وہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو یہ تبرکات کی اصل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی تبرکات، سبحان اللہ، صحابیات کے واقعات ایسے ہیں، چاندی کی ڈبیا کے اندر حضور علیہ السلام کے منہ مبارک رکھے ہوتے اور ان منہ مبارک کو پانی میں بھگوتی اور اس سے شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی کئی اور تبرکات کی یہ صورتیں، تو تبرکات یہ برحق ہیں، آج لوگوں کو شک میں ڈالا گیا۔ ارے منہ مبارک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک فرمایا تو ہلاک حلق کرنے والا آیا، بال اتر رہے ہیں تو وہ ایک کو دیے جا رہے ہیں، اور آخر میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ کتنے مبارک لوگ ہیں حج سے واپسی آئیں اور حضور کا مبارک تبرک منہ مبارک لے کر آئیں، وہ منہ مبارک لے کر آئیں۔ تو یہ ایک عقیدت کی باتیں، اور یہ اس کا قرآن حدیث میں باقاعدہ ثبوت ہے، یہ محض عقیدت کی نہیں ہے۔ تو تبرکات کی عزت تعظیم کرنا، جیسے ان لوگوں نے تبرکات کی گستاخیاں کی تو پھر طرح طرح کی بربادیوں میں بھی آئے، تو تبرکات کے ادب بھی کرنے، تعظیم بھی بجا لانی۔ اب ناظرین اکرام، بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ جہاد کے لیے جائیں، لیکن ساتھ ایک ان کا امتحان بھی لیا گیا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم۔ پھر طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ نے تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر میں سے پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، سوائے اس کے کہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس نہر سے پی لیا۔ اب یہ نہر کا بھی ایک امتحان تھا
حضرت شمویل علیہ السلام سے پوچھ کر، چونکہ وہ کہہ رہے تھے اور ان کو اللہ نے بذریعہ وحی فرمایا، تو انہوں نے آگے طالوت کو کہا، تو طالوت نے، بادشاہ نے ایسے ہی آرڈر کیا کہ اسے نہیں پینا، لیکن گرمی تھی اور وہ جو لوگ ساتھ تھے تو انہوں نے پینا شروع کر دیا۔ وہ ایسا پیا انہوں نے کہ وہ کہا تھا ایک چلو لے لیں، لیکن انہوں نے تو اس میں سے کثیر پانی پیا جیسے عام پیاس میں پیا جاتا ہے، تو وہ آزمائش میں پورے نہ اترے۔ اب ہوا یہ کہ تھوڑے لوگ تھے، یعنی 300 کچھ کی تعداد، جنہوں نے نہ پیا، صرف وہی چلو پیا جو انہوں نے کہا گیا تھا، بقیہ نے بہت زیادہ پی لیا۔ اب جنہوں نے زیادہ پی لیا اس کا نقصان الٹا ان کو ظاہر ہوا، ہونٹ تو کالے ہوئے لیکن ان کو اور پیاس شدت والی بڑھ گئی۔ اور جیسے ہی طالوت اب اس جالوت بادشاہ کے خلاف جہاد کے جا رہے ہیں، تو وہاں جیسے دیکھا تو کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن دوسرے لوگوں نے جنہوں نے اس چلو بھر پیا تھا انہوں نے کہا نہیں، سبحان اللہ، وہ اس مقام پہ تھے الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے تو انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب ناظرین کرام، جب جالوت سامنے آیا اور اس کی ہیبت اور اس کو سب کچھ دیکھ کر تو لوگ گھبرا گئے، کوئی آگے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو طالوت نے تو یہ کہا تھا کہ جو بھی اس کو قتل کر ڈالے گا، مار ڈالے گا، تو میں اس کو آدھی سلطنت، آدھا ملک اور اپنی بیٹی کا بھی نکاح اس سے کر دوں گا۔ تو کوئی سامنے نہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں، تو آپ نے دعا مانگی، تو پھر یہ بتایا گیا آپ کو وحی کے ذریعے کہ یہ داؤد ہیں اس میں اور وہ کر دیں گے یہ کام۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سبحان اللہ، آپ چونکہ ابھی جوانی میں تھے لیکن بیمار بھی تھے، رنگ جو ہے وہ زرد تھا، لیکن جیسے ہی ان کو بلایا گیا اور ان کے والد بھی ساتھ تھے تو وہ تو یہ ذمہ داری حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، تو آپ نے قبول کیا اور آپ میدان میں گئے، اور یہاں تک کہ آپ نے جالوت، اس ظالم بادشاہ جو اتنی متکبرانہ باتیں کر رہا تھا، اس کو لا کے طالوت کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ طالوت نے حسب وعدہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد سے کیا اور آدھا ملک بھی دے دیا، اور پھر ایک عرصہ زندہ رہا۔ جب طالوت نے وصال کیا تو پھر پوری سلطنت، پوری بادشاہت، پورا ملک وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی مل گیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بادشاہت بھی عطا فرمائی، سلطنت، حکومت بھی دی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام بنے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو یوں ایک تسلسل اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انبیاء کرام کی ہزاروں کی تعداد یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ مبعوث ہوئے، اور یہ سب اولادیں ملتی ہیں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کرام کے مبارک تذکرے ہیں۔ آج حضرت شمویل علیہ السلام سے متعلق یہ کچھ سنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے جو درس ملتے ہیں، استقامت کا درس ہے، توکل کا درس ہے، اللہ پر اعتماد، بھروسہ، رب تعالیٰ کی اتباع، فرما برداری، خود بھی اور دوسروں کو لگانا اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات اور احسانات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک سیرت پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت